بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیضان امین اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض ایٹ فیضی چینل۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں کو خوش آمدید اور بہت ساری دعائیں۔ ایک وقت تھا جب قوم سمود کا ایک مقام تھا۔ قوم سمود کے لوگ بہت محنتی تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے اور ان کو خوب اچھی فصل حاصل ہوتی۔ انہوں نے اپنے لیے کنویں کھود رکھے تھے جس کے پانی سے وہ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے۔ یہ لوگ اپنے لیے بہترین پہاڑ کا انتخاب کرتے اور اسے تراش کر اپنے لیے مکان بناتے۔ یہ لوگ بہت سمجھدار مگر غرور اور تکبر کرنے والے تھے اور لوگوں پر ظلم کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ اللہ نے جو نعمتیں ان کو عطا کی تھیں اس کی وجہ سے یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی جی رہے تھے اور اپنے نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ اسی دور میں ایک نوجوان بہت مشہور ہوا۔ وہ بہت خوبصورت مگر سب سے الگ رہتا تھا۔ اس کو بتوں سے بہت نفرت تھی اور اس زمانے کی رونقیں بھی اس کو فضول لگتی تھیں۔ وہ ہر وقت بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا، لیکن اس کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے لوگ اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس نوجوان کا نام صالح تھا جسے بعد میں اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑے بڑے لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا۔ جب سب نے کھانا کھایا تو آپ نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا، اے لوگو، آج میں نے تمہیں وہ باتیں یاد کرنے کے لیے بلایا ہے جسے تم بھول چکے ہو۔ مجھے علم ہے کہ تم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہاری زمین کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت نہیں کرتے اور اس کی بجائے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو۔ اے میری قوم کے سردارو، یہ گمراہی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا اصل رب ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سرکشی کا رویہ چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر وہاں موجود سرداروں نے کہا، اے صالح، ہم تمہیں بہت اچھا انسان سمجھتے تھے، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کہہ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو گالی دی ہے اور تمہاری کوئی بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آخر کیوں ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ اے صالح، تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ سب وہاں سے چلے گئے اور صالح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ یہ باتیں لوگوں میں مت کرنا ورنہ نتائج کے ذمہ دار خود ہوگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ سب کو علم ہو گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی طرح رسول ہیں۔ اگر تم لوگ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوگے، مگر طاقتور لوگ جن میں غرور اور تکبر تھا وہ لوگوں کو سمجھانے لگے کہ ہم تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، اسی لیے تو ہمارے پاس زرخیز زمین، بڑے بڑے گھر اور مال و دولت ہے۔ وہ سردار کہنے لگے، اگر ہم غلط ہوتے تو یہ سب کچھ ہمارے پاس نہ ہوتا۔ بت خانے کے مالک بھی کہنے لگے کہ اگر ان ہاتھوں سے گناہ ہوا ہوتا تو آج ہمارے ہاتھوں میں یہ سب ہنر بھی نہ ہوتے۔ کچھ لوگ تو یہ افواہیں پھیلانے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام سب کو بیوقوف بنا کر خود سردار بننا چاہتے ہیں یا اس پر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح کی غلط افواہیں پھیلائی گئیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی بات جاری رکھی۔ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور وہ کفر و شرک سے باز آ گئے، اور کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ سب سردار مل کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے صالح، ہم تمہاری باتوں سے بہت تنگ آ گئے ہیں، تم ہماری آرام دہ زندگی کو تباہ کر رہے ہو۔
تم ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ تب ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اونٹنی تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے، اس لیے ایک دن تم پانی پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی، اور خبردار اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر انہوں نے کچھ عرصے تک اس پر عمل کیا، لیکن آخر کار ان کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے ایک آدمی کو لالچ دی کہ ہم تمہیں دولت دیں گے، بس اس اللہ کی نشانی اونٹنی کو ہلاک کر دو۔ اس آدمی نے کہا، ہم اونٹنی کو اس دن ہلاک کریں گے جب اس کے پانی پینے کا دن ہوگا۔ جب اونٹنی پانی پینے کے لیے آئی تو انہوں نے تلوار سے حملہ کیا اور اونٹنی زمین پر گر گئی۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ اونٹنی گر گئی ہے اور ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوا، تو باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ملا اور وہ بھی اونٹنی کو مارنے لگے۔ سب نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہم نے اونٹنی کو مار دیا اور ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام تک خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ قوم سمود کی مہلت ختم ہو گئی ہے، اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا اور ان کی بستیاں عبرت کا نشان بن جائیں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر لوگ خوفزدہ ہوئے اور معافی مانگنے کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ سب نے مل کر ایک شخص کو منتخب کیا جو رات کے وقت آپ پر حملہ کرے۔ سب نے ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن اللہ نے اپنے قانون کے مطابق ان کافروں کو اس منصوبے پر عمل کرنے کی مہلت تک نہ دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اسی رات وادی میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ مضبوط گھروں میں رہنے والے لوگ اللہ کی پکڑ میں تھے۔ صبح ہوئی تو پوری بستی عبرت کا نشان بن چکی تھی، ایک کافر بھی زندہ نہ بچا۔ ان کے مکانوں کو ہوا نے آگ کی طرح جلا کر تباہ کر دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین میں آباد ہوئے اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق بنا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔